اور یہ اتنی جو پوری کائنات کی تصویر کھینچی جس میں ایک ایک چیز کو ہمارے لیے نعمت قرار دیا، اور خود کہا کہ یہ جو دنیا ہے یہ نشانیاں ہیں یہ تمہارے لیے. کس چیز کی؟ مجھ تک پہنچنے کے لیے. یعنی جس چیز کو تم دیکھو تم اس کو دیکھ کر میری طرف آؤ. خوب یہ دنیا ایسی ہے. مطلب آپ بولیں گے مولانا صاحب نے تقریر کر دی دنیا بیکار ہے، موت کے تو بس زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے جانے محترم. خوب ہم حدیث سے سہارا لیتے ہیں اور اپنی مجلس کو معطر کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ دنیا مزرع الآخرہ. دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. اور آخرت کی کھیتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس دنیا میں آپ نے کاشت کرنا ہے، بیج ڈالنا ہے، اور پھر اس بیج کو آگے بھی لے کے جانا ہے. پھل کہاں کٹے گا؟ یعنی فصل جو ہے وہ کہاں کٹے گی؟ وہ اس عالم میں کٹے گی، یہاں نہیں کٹے گی. لیکن بیج یہیں ڈالنا ہے، کام یہی کرنا ہے. جو لوگ بہرحال کسان ہوتے ہیں، آپ بہرحال ہم شہر میں رہتے ہیں، لیکن اب اگر آپ جائیں اور رورل ایریاز میں سندھ میں جائیں، تھوڑا سا باہر نکل جائیں تو کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں. فصل، ہر جو اناج ہے، پھل ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اس کی ایک فصل ہوتی ہے. ایک ٹائم پر آپ نے اس کا بیج ڈالنا ہے، پھر آپ نے پانی دینا ہے، پھر آپ نے اس کو دھوپ جتنی چاہیے، زیادہ دھوپ ہو تو بھی نقصان دہ ہے، زیادہ پانی آ جائے، بارشیں زیادہ ہو جائیں تو بھی فصل خراب ہو جاتی ہے. لیکن ہر ایک چیز کو ایک ریکوائرمنٹ ہے. چاول کو زیادہ پانی چاہیے، اس کو آپ کو پانی کے اندر لگانا ہے. اسی طرح کو پھل ہے، آم کے موسم ہے جیسے، تو آم گرمی میں ہی ہوگا، تو آپ اس کو یہ نہیں بول سکتے بھئی سردیوں میں کیوں نہیں آ رہا، سردیوں تک تو خراب ہو جائے گا. تو ہر چیز کے لیے پہلے کام کریں گے تو پھر پھل کھائیں گے آپ. تو دنیا میں جو آپ کام کریں گے تو پھر اس کا پھل آخرت میں پائیں گے. لیکن اب آپ بولیں میں دنیا میں کچھ بھی نہیں کروں تو پھر آخرت میں بھی کچھ بھی نہیں ملے گا. تو جو کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، لیکن کرنا کیسے ہے یہ کون بتائے گا؟ تو اس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 کو بھیجا کہ ہمیں بتائیں کہ دنیا میں ہم نے رہنا کیسے ہے. اور یہی چیز آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، خاص طور پہ جوانوں کے لیے. بس باتوں کا تھا کہ اتنا اگر ہم دنیا کو چھوڑ دیں، سارے کام نہیں کریں، تو پڑھائی بھی نہیں کریں، جاب بھی نہیں کریں، بزنس بھی نہیں کریں، کچھ بھی نہیں کریں، تو پھر تو دنیا ختم ہو جائے گی. دنیا کا سسٹم چلانا ہے، پورا ایکو سسٹم ہے کائنات کا، اکنامیکل سسٹم ہے، چلانا پڑے گا. آپ سب کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، لیکن یہ کرتے ہوئے کہیں کھو نہ جائیں. گھر سے نکلے ہیں جس مقصد کے لیے، اس مقصد کے بجائے راستے میں اگر ہم گم ہو گئے تو پھر مقصد پہ کبھی نہیں پہنچے گی. دنیا راستہ ہے. یہ دنیا، امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں مطلب یہ راستہ مسافر خانہ ہے. جیسے آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، اب رستے میں آپ کو رکنا ہے، آرام کرنا ہے، استراحت کرنی ہے، تو ضرورت ہے مسافر خانے کی. لیکن مسافر خانے میں آپ نے یا ہوٹل میں جب زیارتوں پہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ انشاءاللہ خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. کربلا جاتے ہیں، آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، اب آپ بولیں جی ہوٹل بڑا زبردست ہے یا مطلب فلانا ہے، تو اب آپ کو تھوڑے دن ٹھہر رہا ہے، وہاں ساری زندگی نہیں رہنا. تو یہ دنیا بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے. کتنی دیر کے لیے ہے؟ مولانا صاحب تھوڑی دیر کرتے کرتے 60-70 سال گزر جاتے ہیں. تو یہ 60-70 سال کچھ بھی نہیں ہے. ابھی مثلا ہمارے مسرور بھائی، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، پچھلے سال ہمارے ساتھ محرم میں، وہ کہ بہرحال ان کی طبیعت خراب تھی، لیکن وہ مجلس اور ہر جگہ اپنی پوری انرجی سے آتے رہے اور ساتھ رہے. اللہ نے ان کی زندگی اتنی لکھی ہوئی تھی، انہوں نے عاشورہ گزارا اور اس کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. خوب زندگی اتنی ہے، دیکھنے کو کتنی زندگی گزاری انہوں نے، اپنے بچوں کی، معاشرے کی، کمیونٹی کی. ان کے دوست احباب بیٹھے ہوئے کہ کتنے ایکٹیو شخص تھے. لیکن بہرحال ہر شخص نے ایک نہ ایک دن جانا ہے. صلوات بھیجتے محمد. پانی بھی دیکھ کے پینا پڑتا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹ نہ پلا دیں مولانا کو.
اللہ صلی اللہ علیہ